العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً فَأَرْضَعَتِ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ حَرُمَتْ عَلَى الزَّوْجِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ جَامِعًا بَيْنَ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ رَضَاعًا وَذَلِكَ حَرَامٌ كَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا نَسَبًا. ثم إن لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها، وللصغيرة نصف المهر لأن الفرقة وقعت لا من جهتها، والارتضاع وإن كان فعلا منها لكن فعلها غير معتبر في إسقاط حقها كما إذا قتلت مورثها. یہاں سے ایک نیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں جو فرض کی شکل میں ہے، یعنی فرض کر لو ایسا ہو جائے. اور جب وہ آدمی نے شادی کیا ایک چھوٹی سے اور بڑی سے، فَأَرْضَعَتِ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ، بڑی نے چھوٹی کو دودھ پلایا. چھوٹی وہ تھی جو مدت رضاعت میں تھی، تو بڑی نے چھوٹی کو دودھ پلا دیا. حرمتا علی الزوج، دونوں کے دونوں شوہر پر حرام ہو جائیں گے. ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کیا تھا، اس کو لڑکا پیدا ہوا تھا، اس کا دودھ اتر رہا تھا. اس آدمی نے دوسری چھوٹی لڑکی سے نکاح کر لیا جو بھی مدت رضاعت میں تھی. فرماتے ہیں کہ اگر دودھ پلا دیا بڑی نے چھوٹی کو تو دونوں کے دونوں شوہر پر حرام ہو جائیں گی، بڑی والی بھی اور چھوٹی والی بھی. لِأَنَّهُ يَصِيرُ جَامِعًا، اس لیے کہ وہ ماں اور بیٹی کو جمع کرنے والا ہوا. رضاعی بیٹی، ماں اور رضاعی بیٹی کو جمع کرنے والا ہوا ایک نکاح میں، اور یہ حرام ہے جیسے کہ ان دونوں کے درمیان جمع کرنا حرام ہے نسب میں. نسبی ماں اور بیٹی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، ایسے ہی رضاعی ماں اور رضاعی بیٹی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. اب بڑی نے چھوٹی کو دودھ پلا دیا، پھر اگر دخول نہیں کیا ہے بڑی سے، شوہر نے بڑی سے اگر دخول نہیں کیا، فلا مہر لہا، تو ایسی صورت میں اس کو مہر نہیں ملے گا، اس لیے کہ فرقت عورت کی طرف سے آئی ہے اس سے دخول سے پہلے. فرقت اگر مرد کی طرف سے ہوتی ہے تو شوہر بیوی کو آدھا مہر دیتا ہے، لیکن اگر فرقت بیوی کی طرف سے ہے، دخول نہیں، اگر دخول ہو گیا تو پورا مہر تو واجب ہو چکا ہے، اب کچھ بھی کرے اس کو مہر ملنا ہے. لیکن اگر دخول نہیں ہوا ہے اور عورت نے ایسی کوئی حرکت کر لی ہے جو فرقت کا سبب بنتی ہے، جیسے یہاں دودھ پلا دیا ہے، شوہر کے بیٹے کو بوسہ لے لیا ہے، یا مرتدہ ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کے لیے کچھ بھی مہر نہیں ہوگا. وَلِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ، اور چھوٹی سا نکاح ختم ہوا ہے لیکن چھوٹی کو آدھا مہر ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فرقت واقع ہو گئی ہے لا من جہتها، اس کی طرف سے نہیں، اس کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ مجبور ہے. وَالِارْتِضَاعُ وَإِنْ كَانَ فِعْلًا مِنْهَا، یہاں ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ اس کی طرف سے فرقت واقع نہیں ہوگی، اس کی طرف سے فرقت واقع نہیں ہوئی ہے، حالانکہ اس کی طرف سے فرقت واقع ہوتی دکھتی ہے. وہ کیسے؟ وہ دودھ نہ پیتی، یہ پلا رہی تھی تو وہ دودھ نہ پیتی، دودھ اس نے پیا تو گویا کہ اس کا بھی دخل ہے، اس کو بھی مہر نہیں ملنا چاہیے. صاحب کتاب کہتے ہیں ارتضاع، دودھ پینا اگرچہ اس کا فعل ہے لیکن اس کا فعل معتبر نہیں ہے اس کے حق کو ساقط کرنے میں، جیسا کہ جب اپنے مورث کو قتل کرتے ہیں. لڑکی کا کوئی وارث تھا، اوپر بیٹھی تھی، کھیل رہی تھی، خود گر گئی، یا کوئی پتھر تھا، کوئی وزنی چیز تھی، اس نے ڈھکیل دیا اور گر گئی،
وہ چیز آ کے مورث کے سر پر اس کا سر پھوٹ گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ یہ لڑکی اپنے مورث کے مال کا وارث ہوگی، کیونکہ اس کے فعل کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر یہی کام بڑی لڑکی کرتی تو اس کو وراثت میں مال نہیں ملتا۔ اگر وارث اپنے مورث کو زبردستی یا جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے وراثت کا مال لینے کے لیے تو اس کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے فعل کا اعتبار نہیں ہوگا، چونکہ اس کو کیا پتا ہے کہ یہ میری ماں بن رہی ہے، نکاح ٹوٹ رہا ہے یا اس کے ذریعے سے مہر ملے گا نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑی لڑکی جو بڑی بیوی ہے وہ مختار ہے اور چھوٹی مجبور ہے۔ مختار کا فعل معتبر ہے اور مجبور کا فعل معتبر نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، مکلف ہی نہیں ہے، لہذا اس کو آدھا مہر ملے گا۔ وَيَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى الْكَبِيرَةِ إِنْ كَانَتْ تَعَمَّدَتْ بِهِ الْفَسَادَ وَإِنْ لَمْ تَتَعَمَّدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَإِنْ عَلِمَتْ بِأَنَّ الصَّغِيرَةَ امْرَأَتُهُ۔ شوہر بڑی سے آدھا مہر لے گا۔ یہ جو چھوٹی بیوی کو آدھا مہر شوہر دے رہا ہے، دے تو دے، لیکن یہ آدھا مہر بڑی بیوی سے کہے گا لا، تمہاری وجہ سے یہ میری بیوی گئی ہے، تم بھی گئے، یہ بھی گئی، لاؤ آدھا مہر۔ لیکن شرط اس کے لیے ہے ان کانت تعمدت بہ الفساد، اگر اس کے ذریعے سے اس نے فساد نکاح کا ارادہ کیا، دودھ پلا کر کے فساد نکاح کا ارادہ کیا۔ وَإِن لَمْ تَتَعَمَّدْ، اور اگر فساد نکاح کا ارادہ نہیں کیا ہو، فلا شیء علیہ، تو پھر بڑی کو بھی کچھ دینا نہیں پڑے گا، اگرچہ وہ جانے بأن الصغیرۃ امرأتہ، بطور کہ یہ چھوٹی اس کی بیوی ہے۔ آگے مسئلہ آ رہا ہے، یہاں یہ سمجھیے کہ بڑی بیوی نے اگر فساد کا ارادہ نہیں کیا تو کچھ نہیں، اگر اس نے فساد کا ارادہ کیا، نکاح کے فساد کا ارادہ کیا ہو، تو اس کو آدھا مہر دینا پڑے گا، شوہر اس سے وصول کرے گا۔ اور اگر اس نے جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کیا، اس کی شکل یا تو یہ ہے کہ بیوی کو یہ مسئلہ ہی نہیں معلوم ہے کہ دودھ پلانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا تو یہ ہے کہ بیوی کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اس کی چھوٹی بیوی ہے، تو بھی فساد کا ارادہ نہیں کہا جائے گا۔ اور یا تو یہ ہے کہ اس کی جان بچانا تھا، بھوک سے تڑپ رہی تھی، مر رہی تھی، کوئی اور چیز کھلانے کے لیے اگر تھی اور مسئلہ معلوم تھا تو فساد کا ارادہ ہوگا، اور اگر اس کو کوئی چیز تھی ہی نہیں، جان بچ ہی نہیں سکتی تھی، اور اس نے جان بچانے کے لیے دودھ پلا دیا، تو نکاح تو فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، لیکن بیوی کو کچھ دینا نہیں پڑے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے انہ یرجع فی الوجہین، شوہر دونوں صورتوں میں رجوع کرے گا، بیوی نے فساد کا ارادہ کیا ہو تو بھی اور بیوی نے فساد کا ارادہ نہ کیا ہو تو بھی شوہر دونوں صورتوں میں رجوع کرے گا، یعنی بیوی سے آدھا مہر لے گا۔ کیوں؟ دلیل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ بیوی نے، بڑی والی بیوی نے جو نکاح فاسد ہوا ہے اس کی وجہ سے، تو بڑی والی بیوی نکاح کے فاسد ہونے میں یہ مسببہ ہے، سبب فراہم کرنے والی ہے، اور قاعدہ ہے کہ زمان کے واجب ہونے میں مسبب مباشر کی طرح ہوتا ہے، مسبب یعنی سبب فراہم کرنے والا اور مباشر خود کام کرنے والا۔ زمان کے وجوب میں مسبب مباشر کی طرح ہوتا ہے، اس کو آپ سمجھیے کہ اگر کسی شخص نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا اور پنجرا اڑ گیا، نہیں پرندہ اڑ گیا، پنجرا نہیں پرندہ اڑ گیا، پنجرے کا دروازہ کھولا، پرندہ اڑ گیا، یا قیدی بند تھا، دروازہ کھولا، نکالا نہیں، بھاگا نہیں، بھگایا نہیں، صرف دروازہ کھولا، مسبب ہے،
سبب فراہم کرنے والا ہے. تو اب اگر پرندہ اڑ گیا ہے تو پرندے کا جو زمان ہوگا، اس کی جو قیمت ہوگی اس مسبب سے لی جائے گی. مسبب مباشر خود کرنے والا ہے، اور مباشر میں تعدی کی قید نہیں ہوتی. تعدی کرے یا عدم تعدی کرے، ارادہ کرے یا نہ ارادہ نہ کرے، یعنی اس نے دروازہ کھول کر کے چاہا غلام بھاگے تو بھی اور چاہا غلام نہ بھاگے تو بھی ہر صورت میں زمان اسی کو دینا پڑے گا جو مسبب ہے، دروازہ کھولنے والا ہے. تو وجوب زمان میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وجوب زمان میں مسبب مباشر کی طرح ہے، خود کرنے والا ہے. جب خود کرنے والا ہے تو پھر اس میں تعدی غیر تعدی کوئی شرط نہیں ہے، زمان اس کو دینا پڑے گا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے اور لزو کرے گا دونوں صورتوں میں. وہ صحیح ظاہر روایت، اور صحیح مسئلہ ظاہر روایت کا ہے. ظاہر روایت وہ ہے اوپر کا مسئلہ ان تعمدت به الفساد، اگر فساد کا ارادہ کیا ہو تو شوہر لے گا، اور اگر فساد کا ارادہ نہ کیا تو شوہر اس سے واپس نہیں لے گا. دلیل دے لیے لأنها وإن أكدت ما كان على شرف السقوط وهو نصف المهر وذلك يجري مجرى الإتراف لكنها مسببة فيها. ظاہری روایت کیا ہے؟ اس لیے کہ عورت نے اگرچہ مؤکد کر دیا ہے نصف مہر کو جو ساقط ہونے کے قریب تھا، اگرچہ مؤکد کر دیا ہے اس چیز کو جو ساقط ہونے کے قریب تھا، وہ نصف المہر، اور وہ آدھا مہر ہے، اور یہ اتلاف کے قائم مقام ہے. جب اتلاف کے ضائع کر دیا ہے تو ایسی صورت میں دینا چاہیے پورا مہر، ارادہ ہو یا ارادہ نہ ہو. لیکن صاحب کتاب کہتے ہیں لیکنھا مسببۃ فیہ، لیکن عورت اس میں مسببہ ہے. پہلے یہ سمجھیے کہ یہ نصف مہر ساقط ہونے قریب کیسے تھا. یہ بڑی لڑکی، چھوٹی لڑکی جس کو آدھا مہر دینا پڑ رہا ہے، بڑی کی وجہ سے ہوگا. اگر بڑی دودھ نہ پلاتی، اس کو مسببہ مانا گیا ہے. یہ مہر ساقط ہونے کے قریب تھا اس معنی کر کہ بعد میں یہ چل کر کے شوہر کے بڑے بیٹے کو شہوت سے بوسہ لے لیتی تو نکاح ٹوٹ جاتا، مہر نہیں دینا پڑتا. یا مرتد ہو جاتی، جب مرتد ہو جاتی تو بھی بیوی کو کچھ مہر نہیں ملتا، ہو سکتا تھا. تو اب یہ تو مہر ساقط ہونے قریب تھا، لیکن اس نے اس کو مؤکد کر دیا، مؤکد کیا. اب یہ گویا کہ شوہر کے مہر کو، شوہر کے مال کو ضائع کر دیا. جب مال ضائع کے دینا چاہیے لیکن کہہ رہے ہیں نہیں، اس میں مسببہ ہے. بیوی مال کو تلف کرنے میں، آدھے مہر کو تلف کرنے میں مسببہ ہے. کیوں مسببہ ہے؟ اس لیے کہ اگر دودھ پلانے کی وجہ سے، قاعدہ یہ ہوتا دودھ پلانے کی وجہ سے نکاح ٹوٹتا ہی ہے تو پھر اس کو زمان دینا پڑتا. حالانکہ دودھ پلانے کی وجہ سے دودھ پلانا نکاح کو توڑنے کا سبب نہیں، لیکن وہ اس میں مسببہ ہے. کیوں؟ یا تو اس لیے کہ دودھ پلانا لیس بافساد النکاح وضعا انما يثبت ذلك باتفاق الحال. کیوں مسببہ ہے؟ اس لیے کہ دودھ پلانا فساد نکاح کے لیے وضع نہیں ہوا ہے، یہ تو اتفاق حال کی وجہ سے نکاح فساد نکاح ثابت ہو گیا ہے. دودھ پلانے کی وجہ سے نکاح فاسد، دودھ پلانا نکاح فاسد کرنے کے لیے وضع نہیں کیا گیا، یہ تو اتفاق ہے اس دودھ پلانے کی وجہ سے نکاح فاسد ہو گیا. جب وضع نہیں ہے دودھ پلانا نکاح کے فاسد کرنے کے لیے تو اس کو مسببہ کہا جائے گا. یا تو اس لیے مسببہ ہے کہ فساد النکاح لیس بسبب لالزام المہر، فساد نکاح مہر کو لازم کرنے کا سبب نہیں ہے، بل ہوا سبب لسقوطہ، بلکہ وہ اس کے ساقط ہونے کا سبب ہے. بیوی کی طرف سے نکاح فاسد ہوا ہے. جب بیوی کی طرف سے مہر فاسد ہوتا ہے تو ایسی صورت میں مہر لازم نہیں ہوتا بلکہ شوہر کے ذمے سے مہر ساقط ہو جاتا ہے.
اس لیے بھی وہ مسببہ کہلائے گی. تو مسببہ کی دو وجہ بتا رہے ہیں. یا تو دودھ پلانا فساد نکاح کے لیے وضع نہیں ہے، یہ تو اتفاقی بات ہے. یا تو یہ کہ فساد نکاح یہ نکاح مہر کے ساقط ہونے کا سبب ہے، مہر کے لازم ہونے کا سبب نہیں ہے، کیونکہ یہ بیوی کی طرف سے ہوا ہے. مگر یہ الا ان نصف المہر یجب بطریق المتعۃ علی ما عرف لیکن من شرطه ابطال النکاح واذا كانت مسببۃ يشترط فيه التعدي كحفر البئر ثم انما تكون متعدية اذا علمت بالنكاح وقصدت بالارزاع الفساد. مگر یہ کہ نصف مہر یہ واجب ہو رہا ہے متعے کے طریقے پر علامہ عرفہ اس بنا پر جس کو جانا گیا، لیکن اس کی شرط ہے ابطال النکاح، نکاح کا باطل ہونا، نکاح کا باطل کرنا. یہ وجوب مہر جو عورت کو دینا پڑ رہا ہے جو پیچھے بیان ہوا ہے، کہہ رہے اس کی شرط کیا بنی ہے؟ من شرط ہی ابطال النکاح، لیکن اس کی شرط ہے نکاح کا باطل کرنا. یعنی وجوب مہر جو آدھا مہر یا متاع کے طریقے پر دیا جا رہا ہے وہ کیوں؟ فرماتے ہیں نکاح کو باطل کرنے کی شرط ہو گئی. یہ آپ غور سے سنیے، فساد نکاح شرعاً مہر کے لازم کرنے کا سبب نہیں، حالانکہ شوہر کے لیے نصف مہر دینا پڑ رہا ہے. صاحب ہدایہ کہتے ہیں دیکھو نصف مہر یہ اس کو آپ ایک اشکال سمجھیں، بلکہ اس اشکال سمجھیں تو وہ آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی. آپ نے یہ کیسے کہا کہ فساد نکاح الزام مہر کا سبب نہیں ہے، حالانکہ شوہر کے لیے چھوٹی بچی پر آدھا مہر واجب ہو رہا ہے؟ صاحب ہدایہ الا ان نصف المہر سے اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں. جواب کا حاصل یہ ہے کہ نصف مہر صغیرہ کے لیے بطور متعہ کے واجب ہوتا ہے، جیسا کہ معلوم ہوتا ہے صغیرہ کے لیے نصف مہر بطور متعہ کے واجب ہوتا ہے. پھر اگر اشکال کرتے ہیں کہ نصف مہر بطور متعہ کے ہم کو تسلیم نہیں ہے، کیونکہ متعہ طلاق قبل الدخول کی صورت میں، متعہ طلاق قبل الدخول کی صورت میں واجب ہوتا ہے، طلاق قبل الدخول کی صورت میں واجب ہوتا ہے. اس میں شرط ہے کہ مہر متعین نہ ہو، اور یہاں تو مہر متعین ہے. تو جب مہر متعین اسی لیے نصف مہر واجب ہوا، تو مہر متعین نہ ہو تو نصف مہر واجب ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بطور متعہ واجب ہونا مان لیا جائے تو پھر بھی یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ 3 کپڑے واجب ہونے چاہیے نہ کہ نصف مہر. ہم اس کا جواب دے ہیں کہ مصنف کی مراد یہ نہیں ہے کہ نصف مہر متعہ ہے جیسا کہ اعتراض کرنے والوں نے سمجھا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ حدیث قرآن کی وجہ سے خلاف قیاس ہونے میں نصف مہر کا وجوب متعہ کا مانتے ہیں. نصف مہر کا وجوب جو ہے ہم نصف مہر ہے یہ خلاف قیاس وجوب متعہ کی مانند دیا جا رہا ہے. حاصل یہ ہے کہ نکاح باطل ہوا، بیوی کو چھوٹی کو آدھا مہر مل رہا ہے. اب یہاں کہہ رہے ہیں جب بیوی مسببہ بن گئی تو اس میں تعدی کی شرط لگائی جائے گی، جان بوجھ کر کیا ہو تو، کحفر البئر جیسے کہ کنویں کا کھودنا. یہاں سنیے، کنویں کا کھودنا، ایک آدمی نے سڑک پر چوراہے پر لا کے کنواں کھود دیا کنواں، اس میں آگے ایک آدمی گر کے مر گیا، اس سے تاوان زمان لیا جائے گا. مسبب ہے اور تعدی بھی کی ہے. کیا ہے؟ کنواں کھودنا شاہراہ پر کوئی ضرورت نہیں ہے. گرنا مرنے کا سبب اس کا گرنا ہے یا آدمی کے بدن کا بوجھ ہے، گرچہ یہ مرنے کا سبب بنا، لیکن چونکہ کنواں کھود کر کے اس نے تعدی کی ہے، لوگ گریں گے مریں گے، یہاں کنواں کھودنے کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے کنواں کھودنے والے کو، جس نے شاہراہ پر کنواں کھودا ہے، اس میں اگر کوئی گر کر کے مر گیا ہے
تو ایسی صورت میں اس سے ضمان لیا جائے گا، اگر جسے مارا نہیں اس کو، لیکن چونکہ تعدی ہے، کنواں چارہ پر کھودا کیوں؟ ثم انما تکون متعدیۃ، پھر جب وہ تعدی کرنے والی ہے، جان بوجھ کر کرنے والی ہے، اذا علمت بالنکاح، جب نکاح کو جان لے، وقصدت بالارضاع الفساد، اور ارضاع دودھ پلانے سے فساد کا بھی ارادہ کر لے۔ نکاح کو بھی جان، اگر نکاح نہیں جان رہی ہے تو اس کو کچھ نہیں دینا پڑے گا، نکاح تو ختم ہو جائے گا دونوں کا، لیکن وہ تعدی کرنے والی نہیں ہوگی، نکاح ہی نہیں معلوم ہے، اس کو مسئلہ ہی نہیں معلوم ہے، نکاح کا ارادہ جان لے اور فساد کا ارادہ بھی کر لے۔ اما اذا لم تعلم بالنکاح، بہرحال بیوی سے بڑی سے مہر نہیں لیا جائے گا، کہہ رہے ہیں کہ نکاح نہ جانے، یا نکاح تو جانے لیکن ارادہ کر رہی ہے دودھ کو، بھوک کو دفع کرنے کا اور ہلاکت کو دفع کرنے کا، من الصغیرتی، صغیرہ سے، دون الافسادی، نہ کہ فساد کا، لا تکون متعدیۃ، تو متعدیہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی مامور ہے۔ نکاح جان تو رہی ہے لیکن فساد کا ارادہ نہیں ہے، اس کا جان بچانے کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں، ایسی صورت میں بیوی کو متعدیہ نہیں کہا جائے گا۔ ولو علمت بالنکاح ولم تعلم الفساد، نکاح تو جانے اور فساد نکاح کو نہ جانے، لا تکون متعدیۃ ایضا، لیکن پھر بھی متعدیہ نہیں ہوگی۔ وہذا منا اعتبار الجہل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحکم، اور یہ ہماری طرف سے جہل کا اعتبار نکاح کے فساد کے ارادے کو دفع کرنے کے لیے ہے، نہ کہ شریعت کے حکم کو دفع کرنے کے لیے۔ یہ عبارت ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال کیا ہے؟ دارالاسلام میں شریعت کے حکم سے جاہل رہنا یہ عذر شمار نہیں ہوتا۔ دارالاسلام میں شریعت کے حکم سے جاہل رہنا یہ کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے کبیرہ عورت کا، بڑی عورت کا دودھ پلانے کے وجہ سے نکاح کے فساد کے حکم سے جاہل رہنا کیسے شمار کیا جائے، جبکہ اس کے جہل کا اعتبار کرتے ہوئے اس پر ضمان نہیں کیا گیا۔ بات سمجھنا، دارالاسلام میں شریعت کے حکم سے ناواقف رہنا کوئی عذر نہیں۔ اب وہ جب اس نے دودھ پلایا اور فساد نکاح کے حکم سے جاہل رہی ہے تو پھر اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس پر ضمان واجب کرنا چاہیے، حالانکہ ضمان واجب نہیں کیا جا رہا ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے، شریعت کا حکم کبیرہ پر مہر کے واجب ہونے کا زمان اس کی تعدی پر موقوف ہے، اور تعدی اس وقت حاصل ہوگی جبکہ کبیرہ نے، بڑی نے دودھ پلانے سے نکاح کے فاسد ہونے کا ارادہ کیا، اور نکاح کے فساد کا ارادہ اس وقت متحقق ہوگا جبکہ دودھ پلانے کی وجہ سے فساد نکاح کا علم بھی ہو۔ جب فساد علم نہیں ہے تو فساد نکاح کا ارادہ بھی نہیں ہوگا، لہذا جہالت کا اعتبار قصد فساد کو دفع کرنے کے لیے ہے، شریعت کے حکم کو دفع کرنے کے لیے نہیں۔ اس نے فساد نکاح کا ارادہ نہیں کیا، اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو ہم شامل کریں گے کہ ہم کہیں گے وہ متعدیہ نہیں ہے۔ یہاں جہالت کا اعتبار فساد کے ارادے کو دفع کرنے کے، شریعت کا حکم ہم ختم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کے فساد کا ارادہ نہیں تھا بلکہ جان بچانے کا ارادہ تھا، اس لیے ہم نے اس میں جہالت کا اعتبار کر لیا ہے اور اس کو ہم نے معذور قرار دے دیا ہے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ھذا منا اعتبار الجہل، یہ جہالت کا اعتبار ہماری طرف سے فساد کے ارادے کو دفع کرنے کے لیے ہے، نہ کہ حکم کو، شریعت کے حکم کو دفع کرنے کے لیے۔ ایک مسئلہ ہے اور پڑھ لیجئے، ولا يقبل في الرضاع شهادة النساء
منفردات انما يثبت بشهادة رجلين او رجل وامرأتين. وقال مالك يثبت بشهادة امرأة واحدة اذا كانت موصوفة بالعدالة لان الحرمة حق من حقوق الشرع فيثبت بخبر الواحد كمن اشترى لحما فاخبره واحد انه ذبيحة المجوسي. اور رضاعت میں عورتوں کی تنہا عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. رضاعت ثابت ہوگی دو مردوں کی گواہی سے یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے. رضاعت کا ثبوت دو مرد کی گواہی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس سلسلے میں اختلاف ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثابت ہوگی رضاعت ایک عورت کی گواہی سے اس لیے کہ جبکہ وہ عدالت کے ساتھ موصوف ہو. یہ دعویٰ ہو گیا. دلیل ہے لأن الحرمت حق من حقوق الشرع. حرمت رضاعت شریعت کے حقوق میں سے ہے. فیثبت بخبر الواحد بس ثابت ہوگا ایک آدمی کی خبر سے. جیسا کہ کسی نے گوشت خریدا اس کو خبر دیا ایک آدمی نے کہ وہ مجوسی کا ذبیحہ ہے وہ حرام ہوگا. صورت مسئلہ ہے کہ رضاعت کے ثبوت یعنی اس نے اس کا دودھ پیا ہے اس کو ثبوت کے لیے ثابت کرنے کے لیے صرف عورتوں کی تنہا گواہی معتبر نہیں بلکہ دو آدمی یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف عورتوں کی گواہی سے رضاعت ثابت ہو جائے گی. دلیل رضاعت حرمت رضاعت شریعت کا حق ہے لہذا ایک آدمی کی گواہی سے ثابت ہو جائے گا. اس کی مثال دے رہے ہیں. ایک آدمی نے گوشت خریدا کسی نے آ کر خبر دیا کہ یہ مجوسی کا کافر کا ذبیحہ ہے وہ گوشت حرام ہو گیا. مالک تو ہے لیکن وہ حرام ہو گیا. وہاں ایک آدمی کی گواہی معتبر ہوگی. اب اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا. ولنا ہماری دلیل یہ ہے ان ثبوت الحرمت لا يقبل الفصل عن زوال الملك في باب النکاح وابطال الملك لا يثبت الا بشهادة رجلين او رجل وامرأتين بخلاف اللحم لان حرمة التناول ينفك عن زوال الملك فاعتبر مرادا بینا فاعتبر امرا دینیا. عبارت دیکھو لأن حرمت التناول ينفك عن زوال الملك فاعتبر امرا دینیا واللہ اعلم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل عبارت سنیے. حرمت کا ثبوت فصل کو قبول نہیں کرتا ہے زوال ملک سے نکاح کے باب میں. وابطال الملک اور ملکیت کا باطل کرنا نہیں ثابت ہوتا ہے الا بشہادت رجلین مگر دو آدمیوں کی گواہی سے یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے برخلاف گوشت کے. اس لیے کہ کھانے کی حرمت جدا ہو سکتی ہے ملکیت کے زوال سے پس اعتبار کیا گیا امر دینی کا. اس کو آسانی سے یوں سمجھو نکاح میں دو چیزیں ہیں ایک امر دینی ہے اور ایک امر دنیاوی ہے. امر دینی حرمت رضاعت ہے اور امر دنیاوی شوہر کی ملکیت سے بیوی کا ختم ہونا ہے. یہ امر دنیاوی زوال ملک. تو امر دنیاوی میں اس کے ثبوت کے لیے دو آدمیوں کی گواہی معتبر ہوگی. یہاں امر دنیاوی کو غالب کیا گیا اور دو آدمیوں کی گواہی کا اعتبار کیا گیا. جہاں تک رہی بات گوشت کی وہاں صرف امر دینی ہے تو امر دینی میں ایک آدمی کی گواہی سے اعتبار ہو جائے گا اور معتبر ہو جائے گا. گوشت کا کھانا جائز نہیں ہوگا. اور یہ کہہ رہے ہیں جب حرمت کا ثبوت ہوگا تو اس کے نتیجے میں ملکیت کا زائل ہونا پایا جائے گا. ثبوت الحرمت ان ثبوت الحرمت حرمت کا ثبوت فصل کو قبول نہیں کرتا زوال ملک سے نکاح کی باب. یعنی جب رضاعت ثابت ہوگی تو بیوی سے نکاح ٹوٹے گا. اور ملکیت کا باطل ہونا یہ امر دنیاوی ہے بندوں کا حق ہے اور اس کے ثبوت کے لیے دو آدمی یا ایک آدمی اور دو عورتوں کی گواہی ہے. جہاں تک بات رہی گوشت کی گوشت میں صرف امر دینی ہے حرمت کا ثبوت اور ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ حرام ہو اور ملکیت زائل نہ ہو. کوئی کافر آدمی تھا اس کا شراب حلال تھی پی سکتا تو مسلمان ہو گیا
مسلمان ہو گیا، شراب کی ملکیت باقی ہے لیکن حرمت ہے، ایسے ہی گوشت کی ملکیت باقی ہے لیکن گوشت حرام ہے۔ تو یہ امر دینی ہے، یہاں ایک آدمی کی گواہی معتبر ہوگی، جہاں تک بات رہی رضاعت میں وہاں دو آدمیوں کی گواہی کا اعتبار ہی ہوگا، ایک آدمی کی گواہی سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.